بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی جی پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر وقاص قمر. ماڈیول 1 کی کنٹینیوشن ہے اور یہ اس کا لاسٹ یونٹ ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹربل شوٹنگ اینڈ سپورٹ. اس میں 2 آبجیکٹیوز ہیں. ایک ہے بیسک سپورٹ اینڈ ٹربل شوٹنگ پروسیجرز اور دوسرا ہے کہ ویب سائٹس اور ٹولز کو یوز کر کے سپورٹ اور سرچ کی جائے فار ایڈوائس اینڈ ہیلپ. بینگ این افیکٹو ٹربل شوٹر آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن یا نالج ہونی چاہیے جس کو آپ ٹربل شوٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اینڈ دا سارٹ آف تھنگس دیٹ ٹپیکلی کین گو رانگ. لیکن جیسے سسٹم کمپلیکس ہوتا جاتا ہے تو ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ مشکل ہوتی جاتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک جنرل ٹربل شوٹنگ سکلز ڈیولپ کریں ٹو اپروچ نیو اینڈ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز کانفیڈنٹلی. جو ٹربل شوٹنگ ہے وہ پروسیس ہے پرابلم سالونگ کا، اور پرابلمس مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. پرابلمس میں کازز ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتے ہیں اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس کی ہارڈ ڈرائیو میں ایک فالٹ ہے تو یہ کاز ہے. تو یہ تو ہو گیا کاز. اور سمٹم یہ ہے کہ آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے جو کہ فالٹی ہے اس کے کمپیوٹر ڈسپلے کر رہا ہے بلو اسکرین، تو یہ سمٹم ہے. اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ ہارڈ ڈرائیو فالٹی ہونے کی وجہ سے جو یوزر ہے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا کمپیوٹر کو. یہ اس کا کانسیکوینس ہے. اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو کانسیکوینس ہے پرابلم کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سالو کرنا کمپیئر ٹو سالونگ دا اوریجنل کیس. فار ایگزامپل اس سچویشن میں جو موسٹ افیکٹو سولوشن یہ ہوگا کہ آپ یوزر کو ایک اور ورک اسٹیشن دے دیں اور پھر بعد میں آپ ڈرائیو ریپلیس کریں کہ جو یوزر ہے اس کا ٹائم نہ ضائع ہو اور وہ اپنا کام جاری رکھ سکے. کمپیوٹر ٹربل شوٹنگ ماڈل میں کچھ سٹیپس دیے گئے ہیں جن کا آرڈر آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. اگر آپ ایگزام میں بھی اس طرح کے کوشچنز آ سکتے ہیں. تو پہلا جو سٹیپ ہے اس میں ہے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، کہ پرابلم بیسیکلی ہے کیا. اس میں آپ نے کچھ انفارمیشن گیدر کرنی ہے، یوزر کو کویشچن کرنا ہے، سمٹمز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، یوزر سے پوچھنا ہے کہ کچھ چینج کیا تھا، کچھ چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے. اور اگر ملٹیپل پرابلمس ہیں تو ہر پرابلم کو انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ریسرچ نالج بیس انٹرنیٹ. یعنی کہ اگر کوئی آلریڈی نالج بیس ہے کمپنی کے پاس جس میں آپ کی پرانی اگر کوئی انسیڈنٹ ہے یا پرانی کوئی ایشوز ہیں اس کے بارے میں تو وہ آپ دیکھ لیں یا انٹرنیٹ سے آپ ہیلپ لے لیں کہ آپ کو وہاں سے کچھ انفارمیشن مل جائے پرٹیکولر پرابلم کے بارے میں. پھر یہ آ جاتا ہے کہ اسٹیبلش اے تھیوری آف پروبیبل کیس. اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں آگے سلائڈ میں پڑھیں گے جس میں آ جاتا ہے کویشچن دا آبویس، کنسیڈر ملٹیپل اپروچز اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر. فورتھ اسٹیپ ہے ٹیسٹ دا تھیوری ٹو ڈیٹرمن دا کاز. جب کنفرم روٹ کاز کا پتہ چل جائے تو پھر آپ ڈفرینٹ اسٹیپس جو ہیں ان کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں ٹو ریزالو دا پرابلم. اور اگر تھیوری کنفرم نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں. ففتھ اسٹیپ میں ہے کہ اسٹیبلش دا پلان آف ایکشن ٹو ریزالو دا پرابلم اینڈ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل افیکٹس. سکس میں آ جاتا ہے کہ سلوشن آپ کو مل گیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیں، یا اگر نہیں ملا تو اس کو پھر ایسکیلیٹ کر دیں ہائر ٹیمز کو. سیونتھ اسٹیپ میں آ جاتا ہے کہ فل سسٹم فنکشنلٹی کو ویریفائی کریں اور اگر اپلیکیبل ہے تو پریونٹیو میجرز کریں تاکہ دوبارہ ایشو نہ ہو. اور جو لاسٹ اسٹیپ ہے جو کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہے کہ آپ جو فائنڈنگس تھیں یا جو آپ نے اس میں سیکھا اس کے سلوشن میں اس کو آپ ڈاکیومنٹ کریں، اور جو ایکشن آپ نے لیے اور جو اس کا آؤٹ کم تھا اس کو بھی سارا ڈاکیومنٹ کریں. جو فرسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا. کہ جب آپ کو کوئی سچویشن ہو جس میں آپ ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو لاجیکلی اپروچ کرنا ہے، اور جس کا فرسٹ اسٹیج ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. اس اسٹیج میں نمبر آف ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. جو پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہے کویشچن یوزرز اینڈ ڈٹرمن چینج. فار ایگزامپل آپ ہیلپ ڈیسک میں کام کرتے ہیں، آپ کو ایک کال آتی ہے یوزر کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، تو اس میں آپ نے یوزر سے کویشچنس کرنے ہیں اور جو پرابلم کی نیچر ہے اور اس کو اسکوپ کو سمجھنا ہے. آپ کو پیشنٹ رہنا ہے اور آپ کو یوزر کو بلیم نہیں کرنا، اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مے بی یوزر جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے. تو آپ نے کویشچنز ایسے کرنے ہیں جو کہ
اس کو سمجھ بھی آ جائیں. تو آپ بیسیکلی جب اس سے کویشچنس کریں گے تو وہ ڈسکرائب کرے گا کہ سمٹمس کیا ہیں پرابلم کے اور اسٹیٹس کیا ہے ایشو کا. کوئی ایرر میسیج ہے, کوئی ان یوزول کنڈیشنز ہے, تو یہ آپ نے یوزر سے پوچھنا ہے. جو نارمل کویشچنز ہوتے ہیں وہ یوزر سے یہ ہو سکتے ہیں کہ کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس پرابلم سے, کیونکہ آپ کو پھر پرابلم کی سیویریٹی کا پتہ چل جائے گا. اگر زیادہ یوزر افیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ سیریس ایشو ہے. پھر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ پرابلم کب ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چینج کی گئی ہو نیٹ ورک میں. یوزر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ہفتوں سے چل رہی ہیں, کچھ دنوں سے چل رہی ہے اور اب زیادہ ورس ہو گئی ہے تو اس نے کال کی ہے. تو یہ جو رسپانسز ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کا پرابلم کو. اور ایک اور کویشچن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ واٹ مائٹ ہیو چینجڈ. یہ کروشل کویشچن ہے, کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیزیں چینج ہوتی ہیں وہ بالکل ان ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایشو سے. فار ایگزامپل اگر وہاں سے اس کا ڈیسک موو ہوا ہے کہیں اور پر, تو دس مائٹ انڈیکیٹ اے کیبلنگ پرابلم, کیونکہ موو ہونے کی وجہ سے شاید کیبل جو ہے وہ ان پلگ ہو گئی ہے یا بریک ہو گئی ہے, یا پھر جو چینج ہے وہ کنفیگریشن چینج ہو سکتی ہے نیٹ ورک میں. تو رولنگ بیک دیٹ چینج مائٹ ریزالو دا ایشو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پرابلم سے پہلے کچھ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دوسرا ہے کہ ڈپلیکیٹ دا پرابلم اینڈ آئیڈینٹیفائی سمٹمس. اس میں یہ ہے کہ اگر یوزر کو کوئی ایشو ہے تو آپ ریموٹلی اس کے ڈیسک ٹاپ پہ یا اس کو فزیکلی وزٹ کر کے آپ آبزرو کریں جیسا کہ ایشو ہو رہا ہے, تو آپ کو اس میں کافی ہیلپ مل جائے گی. اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو آپ اس ایشو کو اپنی, اگر آپ کے پاس کوئی لیب ہے اس میں اس کو ریپلیکیٹ کر کے دیکھیں یا کوئی ورچوئل مشین ہے. تو اگر فار ایگزامپل جو پرابلم ہے وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہا, یعنی کہ آپ نے وہ سیم چیزیں کی جو یوزر نے کی لیکن آپ کو ایشو نظر نہیں آ رہا, تو وہ پھر یوزر کی کسی لوکل انوائرمنٹ سے بھی ریلیشن اس کا ہو سکتا ہے. پھر آپ یوزر سے سمٹمس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, یعنی کوئی ایرر میسیج ہے جو اسکرین پہ آ رہا ہے, یا پھر کوئی یوزر کو کہیں کہ کوئی لاگ فائل ہے اس کو نیویگیٹ کرائیں اور پھر اس کو چیک کریں اس کے کانٹینٹس وغیرہ کو. پھر جی اپروچ ملٹیپل پرابلمس انڈیویجولی. اس میں یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرتے ہیں سمٹمس کی, تو یو مائٹ ڈسکور سمٹمز آف مور دین ون پرابلم. جس طرح کہ یوزر نے ایسے رپورٹ کیا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اس کو جو اس کے مینٹیننس اپڈیٹس ہیں وہ بھی ریسیو نہیں ہو رہے. تو ایشو جو ہے وہ ملٹیپل ایشوز کوڈ بی ریلیٹڈ اور ون مائٹ بی انسیڈنٹل ٹو دا ادر. اگر تو پرابلم جو ہے وہ جو مختلف پرابلمس ہیں وہ ریلیشن میں نہیں ہیں ایک دوسرے کے, تو آپ کو ہر ایشو کے لیے سپریٹ کیس کرنا پڑے گا اور ہر ایشو کو سپریٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا. جیسا کہ اگر آپ ہیلپ ڈیسک سپورٹ میں ہیں تو اگر آپ کو کال آتی ہے اور یوزر 2 ڈفرینٹ پرابلمس رپورٹ کرتا ہے, تو آپ کو ہر پرابلم کو سپریٹ کیس کی طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور ان موسٹ آف دا کیسز آپ کو یوزر کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ وہ ہی شوڈ انیشیٹ اے سپریٹ سپورٹ ٹکٹ فار ایچ پرابلم. گیدر انفارمیشن اور ریسرچ سمٹمس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مین سورس آف انفارمیشن ہے اباؤٹ دا پرابلم از لائکلی ٹو بی دا یوزر رپورٹنگ اٹ. لیکن اگر وہ انسفیشینٹ ہے ٹو سکسیزفلی ٹربل شوٹ, آپ ڈفرینٹ ادر سورسز کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, جس میں ایک تو ریموٹ ڈیسک ٹاپ ٹول ہے کہ آپ ریموٹلی اس کے سسٹم کو ایکسیس کریں, یا پھر ٹریول کریں یوزر کے پاس جا کے فزیکلی فیس ٹو فیس, یا پھر اس کے سسٹم کی اپلیکیشنز ہیں یا نیٹ ورک لاگ فائلز دیکھیں, یا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی ادر انسیڈنٹ ہے یا ادر کوئی سپورٹ ریکویسٹ ہے جو کہ سیملر پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. اگر ان سب کے باوجود آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی اور یا آپ پرابلم کو ریکگنائز نہیں کر سک رہے, تو پھر آپ یہ کہ پروڈکٹ کا جو ہے نالج بیس, یا پھر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں جو سمٹمز ہیں جو یوزر نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. فار ایگزامپل اگر بلو اسکرین یوزر کے کمپیوٹر پر آئی ہے تو اس میں کوئی کوڈ وغیرہ ہوگا, کوئی ایرر کوڈ ہوگا, اس کو آپ سرچ کر لیں انٹرنیٹ پہ کہ یہ کس وجہ سے آئدر میموری لیک ہے یا پھر ہارڈ ڈرائیو فیلئر ہے یا کوئی اور ایشو ہے. یوزنگ دا سپورٹ ریسورسز اینڈ ویب سرچز جو ہے ہم اس کو پھر آگے سلائڈس میں ڈسکس کریں گے.
جب آپ نے ساری انفارمیشن گیدر کر لی ہے اباؤٹ اے رپورٹڈ پرابلم، تو یو مسٹ اسٹارٹ ٹو ڈیٹرمن اے تھیوری آف پروبیبل کاز فرام انالیسس آف دا سمٹمس. یہ جو پروسیس ہے یہ تھنکنگ پروسیس ہے، اور جو مختلف آپ کے پاسبل کازز ہیں اس میں آپ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا، اور اس میں آپ ایک ایک کر کے اس کو نیرو ڈاؤن کر کے جو روٹ کاز ہے اس کی طرف پہنچ سکیں گے. سو کوشچن دا آبویس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سے ڈپلیکیٹ کیا پرابلم کو اپنے لیب میں، یا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یوزر ایکسپلین کر رہا ہے، تو آپ کو میک شور کرنا پڑے گا جو اس کا یوزر کا سسٹم ہے اس پراپرلی سیٹ اپ ہوا ہوا ہے اور اٹس بینگ آپریٹڈ ان دا کریکٹ وے. فار انسٹنس، اگر کوئی مسئلہ ہے کمپیوٹر کے ساتھ، یا کمپیوٹر سوئچ آن نہیں ہوا، یا پھر اس میں پاور نہیں ہے، تو کوشچن دا آبویس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوزر سے پوچھیں کیا آپ نے پاور بٹن دبایا ہے، یا کیا اس کے پیچھے پاور کیبل کنیکٹڈ ہے، یا جس ساکٹ میں پاور کیبل کنیکٹڈ ہے کیا وہ سوئچ آن ہے. تو یہ آبویس کویشچنز ہیں جو آپ کو یوزر سے ڈائریکٹ پوچھنے چاہیے. بعض دفعہ پرابلم اتنی سمپل سی ہوتی ہے اور یوزر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوا، تو یہ آبویس کویشچنز اگر آپ کریں گے تو آپ کو شاید ڈائریکٹ اس کا آنسر مل جائے پرابلم کا. ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو اپلائی کر کے یا ٹرائی کر کے آپ پرابلم کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک کمپیوٹنگ کا ایشو ہے تو اس میں وہ ورک اسٹیشن پرابلم ہو سکتی ہے، سرور پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اسٹوریج پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یا نیٹ ورک پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ایک ٹیسٹنگ پلان ڈیوائز کریں اور آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو ایلیمینیٹ کریں پرابلم کی کیٹیگری سے، تاکہ آپ جو روٹ کاز ہے اس تک پہنچ سکیں کہ کون سی ڈیوائس پرابلم کر رہی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی فزیکل کیبلنگ کا ایشو رپورٹ ہوتا ہے تو آپ اس ڈیوائس کو ڈفرینٹ وال ساکٹ میں پلگ کریں. اگر تو وہ پھر بھی کام نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کہیں اور ہے. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے لیں، اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، چیک کریں گے کہ آپ کے پاس انف فیول ہے یا نہیں ہے. چلیں فیول تو ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، آپ اگنیشن کو آن کریں گے. اگر سٹارٹر موٹر آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ بیٹری بھی ٹھیک ہے اور سٹارٹر موٹر بھی ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح سیریز آف ٹیسٹنگ کرتے جائیں گے انلیس اینڈ انٹل آپ ایک اسٹیج پہ پہنچیں کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ ایشو تھا. اگر ایک ٹربل شوٹنگ میتھڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو آپ کو ڈفرینٹ یعنی ملٹیپل اپروچز اپلائی کرنی چاہیے. فار ایگزامپل کہ آپ سٹارٹ کریں پروسیس آف کویشچننگ دا آبویس پہ، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا آپریٹنگ پروسیجر پورا کر لیں لیکن اس سے کوئی سلوشن نکلتا نہیں، تو آپ سوئچ ہو جائیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ پہ آف ٹیسٹنگ ایچ کمپوننٹ ان دا پروسیس. ایک اور بھی چیز ہے ورک اراؤنڈ. ورک اراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلم کو سالو تو نہیں کرتی بٹ اٹ پرووائڈز اے وے فار دا یوزر ٹو کنٹینیو دا ورک ود دا سسٹم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹیگیشن کا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. یو کین ڈیل ود دا کانسیکوینسز آف دا پرابلم کوئکلی اینڈ گیو یور سیلف مور ٹائم. جس طرح آپ ڈفرینٹ تھیوریز جو ہیں جو پرابلم کا کاز ہے اس کو ڈیوائز کرتے ہیں، تو نیچرلی آپ پھر اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے along دا وے. یعنی کہ آپ نے تھیوری اسٹیبلش کی، اس کو ٹیسٹ کیا، اگر تو وہ کام کرتی ہے ویل اینڈ گڈ. اف اٹ ڈزنٹ ورک آپ ایک اور تھیوری اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کا گول کیا ہوتا ہے، از ٹو اسٹیبلش اے روٹ کاز فار دا پرابلم. لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کر پاتے ڈیورنگ دا انیشیل فیزز، آپ کو اس کو ایسکلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ہیلپ ڈیسک کا اسٹرکچر کیسا ہے. جس طرح موسٹلی کمپنیز میں لیول سپورٹ ہوتی ہے، لیول 1 پہ ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے، پھر لیول 2 ہوتا ہے، پھر لیول 3 ہوتا ہے، اور بعض کمپنیز میں لیول 4 بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ اگر لیول 1 سے نہیں ہوتی تو وہ 2 کو ایسکلیٹ کرتا ہے، 2 اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے، ان سے نہیں ہوتی تو 3 کو ایسکلیٹ کر دیتا ہے، اینڈ سو آن. یا اس کو ٹائر بھی کہتے ہیں، ٹائر 1، ٹائر 2، ٹائر 3 اینڈ سو آن. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کے پاس جو ہے ٹاپ پہ ٹائر 3 ہے، اگر ٹائر 3 اسپیشلسٹ سے بھی سالو نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو ایسکلیٹ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف یور آرگنائزیشن، جو کہ موسٹلی وینڈرز ہوتی ہیں.
جیسا فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی سسکو کا وائرلیس کنٹرولر ہے یا وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے ٹربل شوٹ کر لیا لیکن نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، تو الٹیمیٹلی آپ اس سسکو کے ساتھ ہی کوئی کیس کھولیں، سپورٹ کیس، اور گیٹ دیم انوالو کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو سالو کریں، کیونکہ پروڈکٹ ان کا ہے، دے نو اٹ بیٹر دین اس.